تو ابو سفیان کہنے لگے تو کس لیے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی جنگ نہ کرنا؟ ان کے پاس بڑا اسلحہ آ گیا ہے، یا ان کی فوج میں جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں بہت زیادہ تربیت یافتہ ہیں، زبردست ٹریننگ ہے ان کی، کیوں نہ جنگ کریں؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے میں نے صرف انہیں نہیں دیکھا، میں نے دنیا دیکھی ہے۔ میں کوئی تبصرہ ایک بندے کو دیکھ کے متاثر ہو کے نہیں کر رہا، میں زمانہ دیکھ کے تو بے لاگ تبصرہ کر رہا ہوں۔ اور کہنے لگا سنو، میں کوئی پہلا جگہ نہیں گیا جہاں لوگ ادب کرتے ہیں، میں تو ان بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں جو سجدے کراتے ہیں۔ معاذ اللہ لوگوں کو کہتے ہیں سجدہ کرو پھر اندر آنا، میں نے سجدے والے بھی دیکھے ہیں، زمانہ دیکھا ہے، اور میں کوئی نامناسب آدمی نہیں ہوں، میں ایک صاحب حیثیت ہوں، مالدار ہوں، میری نظر بڑا اونچا جاتی ہے، کبھی مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنا ادب اور پیار محمد عربی کے صحابہ حضور سے کرتے ہیں اتنا میں نے کبھی کسی کو کرتے دیکھا ہی نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیں اس کو جو پہلو میں عرض کر رہا ہوں اس پر لینے کی کوشش کریں۔ میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، آپ میرے درد کو جانیے سمجھیے۔ بھائی عروہ کہنے لگے یار عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، ماں ناک صاف کرتی ہے نا بچے کا، ماں تو وہ یوں ناک سے ریٹھ نکالتی ہے تو ادھر منہ کر کے پھینکتی، ماں سگی اماں۔ اور یہاں میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ نبی پاک نے ناک سے ریٹھ نکالی ہے، اور ماڑا بندہ نہیں، عبد الرحمن ابن عوف جیسا ارب پتی آدمی اور سیاںا بندہ اور مالدار آدمی، حضور نے ریٹھ نکالی ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ لے لی ہے اور اپنے چہرے پہ مال لی ہے۔ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضور نے کلی کی ہے، اور حضور نے کلی کا پانی جب واپس نکالا ہے تو ماڑا بندہ نہیں، علی المرتضیٰ جیسا شیر، فاروق اعظم جیسے دلیر لوگ، میدانوں کے آدمی، میدانوں کے، شیر و سخن کے نہیں، تنہائیوں میں بیٹھنے والے نہیں، میدان کے جگری لوگ۔ عجیب میں نے منظر دیکھا ہے کہ انہوں نے ہاتھوں میں وہ قطرے پانی کے لیے اور اپنے چہروں پہ ملے ہیں۔ کہنے لگا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر جو رنگ آج دیکھا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگا میں عجیب ہی نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور کے وضو کا جسم سے اترا ہوا ایک پانی کا قطرہ لینے کے لیے وہ دوڑتے ہیں یار، اور جس کو قطرہ نہیں نہ ملتا، وہ جس کو ملا ہوتا ہے اسے کہتا ہے اپنا ہاتھ قریب کر، میں تیرے ہاتھ سے ہی ہاتھ مس کر لوں۔ چل جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھاؤ وکھیاں ہی تک لئیے، لا نا میں تیرے، اتنا پیار جس جگہ ہو اتنا پیار۔ پھر مصطفیٰ کریم کے غلام اگر وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں نہ گرنے دیتے تو ان کے دین کا جھنڈا بھی نہیں گرنے دیں گے، وہ جھنڈا بھی دین کا کبھی نہیں گر۔ میرے بھائی ہم نے نا تیزی کے ساتھ دوسری محبتوں کو جگہ دی ہے، تیزی کے ساتھ ہم نے نا، اور ہمیں اپنا نقصان کیا ہے، ہم بے سکون سوتے ہیں رات کو، ہم کوئی مطمئن لوگ نہیں ہیں، ہم غیر مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی پتہ کوئی نہیں کیوں پریشان رہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں مجھے تو پتہ ہے، مجھ سے پوچھ لیں۔ وہ اس لیے کہ جب بھوک لگتی ہے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھوک لگی ہوئی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ تجھے کہہ رہی ہے کہ آج کچھ نہ کر، آج مدینے والے کو یاد کر، وہ تو تجھے کہہ رہی ہے کہ آج رات کو سونا نہ، آج نہ ذرا تہجد میں اٹھ جانا، وضو بنا لینا، خوشبو لگا لینا اور درود شریف شروع کر دینا۔ اس طرف نہیں جاتا، یہ کہتا ہے دوست کو فون کر لو، موبائل پہ کچھ لگا لو، الجھ گیا ہے کہانیوں میں۔ خدا را اگر حضور کی غلامی کرو گے، نبی پاک سے پیار کرو گے، جینے کا مزہ آئے گا۔ میں آپ کو عرض کروں، ہم نے نا ساری زندگی یہ سنا ہے اپنے اساتذہ سے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم آ جائے نا پھر حکم دیکھنا ہے، پھر ادب نہیں کرنا۔ نہیں، ادب اور حکم میں اگر کسی چیز کو قبول کرنا ہے تو حکم کو قبول کرنا۔ ضرب المثل یہی ہے، اہل عرب اسی کو روزمرہ شمار کرتے ہیں۔ بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ عجیب منظر ہوا اسی حدیبیہ کے موقع پر نا، یہ جب صلح لکھی جا رہی تھی نا قریش کے ساتھ، تو تحریر کرنے کا ذمہ مولا علی شیر خدا کا تھا۔ حضرت مولا علی تحریر فرما رہے تھے، تو حضرت علی نے معاہدہ لکھنا شروع کیا، لکھا کہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ. جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ قریش میں سے بہت سارے لوگ بول پڑے, کہنے لگے جی یہ اس بات سے معاذ اللہ ہمیں اختلاف ہے, ہم آپ کو رسول اللہ ہی تو مانتے نہیں معاذ اللہ, اگر یہ مان رہے ہیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ آپ یہاں محمد ابن عبداللہ لکھیں, رسول اللہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جھگڑے والی بات کوئی نہیں, میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. تو اس طرح کرو, رسول اللہ کاٹ کے تو ابن عبداللہ لکھ دو, سادی بات تھی نا. 1400-1500 لوگ ہیں جن کے بیچ ڈیوٹی مولا علی کی لگی لکھنے کی, اور حضرت علی نے لکھا بھی, کہا یہاں سے کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ کر دو. حکم آ گیا نا, پر مولا علی چپ کر گئے. حضور نے دوسری دفعہ فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ کے تو ابن عبداللہ لکھ دو, مولا علی چپ کر گئے. یعنی حضور تو اشارہ بھی کریں تو فوراً حاضر ہو جائیں, لیکن یہاں 2 دفعہ صراحتاً وضاحتاً حکم ملا, پھر بھی چپ ہیں. تیسری دفعہ حضور نے فرمایا علی یہ نا رسول اللہ کاٹ کے ابن عبداللہ کر دو. تو مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں, یہ مشکات میں آپ کو حدیث کے لفظ ملیں گے, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھ سے کاٹا جاتا ہی نہیں, مجھے آپ کے قصیدے لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے نہیں آتے, مجھ سے نہیں کاٹا جاتا یا رسول. اقبال کیا کہتے ہیں, اقبال کہتے ہیں اب تو بجھی ہے عشق کی آگ, اندھیر ہے, اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے, اب کہاں وہ کیفیت, اب کہاں وہ سرور. حضرت مولا علی فرمانے لگے مجھ سے حضور میں کیا کروں, کوشش کرتا ہوں پر سونے مجبور ہوں, نہ قلم چلتی ہے نہ ہاتھ اٹھتا ہے نہ لکھا جاتا ہے. تن تندور تے ہڈیاں بالن اسی تے ہاواں نال تپایا ہے, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے عشق پلیتھن لایا ہے, تن دا سالن تے من دی ہانڈی لون صبر دا پایا ہے. غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا یا رسول اللہ نہیں لکھا. آپ نا اس کیفیت, اور یہ کیفیت آج تک ہے لوگوں کی, آج تک ہمارے بزرگوں نے محنت کی تھی نا, آج تک یہ کیفیت ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں, بڑی ذمہ داری, بڑے تجربے سے. دعویٰ میرا ہی ہے, چونکہ میں پگڑی والا ہوں, داڑھی والا ہوں, پیر صاحب مولوی صاحب کہلاتا ہوں, دعویٰ میرا ہی ہے کہ عاشق رسول میں ہی ہوں, دعویٰ میرا ہی ہے. لیکن چونکہ یہ عشق رسول وراثت ہے اس امت کی اور ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے, اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ میرا وہ جوان جو بالکل کلین شیف ہے اور بے نمازی ہے, اس کے کانوں میں بھی اگر درد سے مدینے والے کا نام لیا جائے نا تو اس کا بھی رواں رواں یا نبی کرنے لگتا ہے. یہ وراثت ہے, یہ اس امت. ابھی ہمارے بھائی بھی اشارہ کر رہے تھے, یاد رکھنا آپ کے ایٹم بم سے کوئی نہیں ڈرتا کافر, اس کو پتہ ہے کہ ایٹم بم کا کیا حال ہے, سارا پتہ ہے اسے. اور دیکھیں ایٹمی طاقت ہونا دنیا میں ایک بہت بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں. لیکن آپ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کہ اپنی عظمت رفتہ بحال کر